بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو اسٹارٹ کروں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ قصہ ہے ہاروت ماروت دو فرشتوں کا۔ دنیا میں جن چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ان فرشتوں کی آزمائش بھی ایک عورت کے ہاتھ ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت ادریس کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں، اگر وہ تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ آسمانی انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے، یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پیکر زہرہ نامی عورت مل گئی کہ حسن اس کا بہت بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرہ ان سے اسم اعظم سیکھنے کی متمنی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرہ نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھے پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت ماروت پھر انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرہ شراب لے کر آئی اور کہا، یہ پی لو تو پھر جو کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، پی گئے، ہوش سے بیگانہ ہو گئے۔ زہرہ نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچے بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم ہی پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت ماروت ہوش و آواز میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور حدیث کی بہت اسناد میں سے مروی ہے۔ ہاروت ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔